جو 27ویں ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم میں بہت سے امور متنازع ہیں، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی اس سے قدغن عائد ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل، اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو صدر مملکت کو تحفظ دیا گیا ہمارے سن 1973 کے آئین میں، وہ بھی ہمارے نظر میں قابل اعتراض تھا، اور ہمارا اعتراض قابل اعتراض ریکارڈ پر ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر صدارت کے دوران کوئی تعزیری مقدمہ جاری ہو تو اس کو اس کے مدت صدارت کے دوران اس پر مقدمہ نہیں چلتا تھا، لیکن اور اگر جب وہ صدارت سے معزول ہو تو پھر اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا، اور یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اس 27ویں ترمیم میں تا حیات اس کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف، ہر اعتبار سے یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو کوئی مطالبہ پیش کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کا جو ہے وہ نقطہ نظر سنا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور انہوں نے واضح طور پر اس میں جو فیلڈ مارشل اور صدر پاکستان کو امیونٹی دی گئی ہے اس حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے جی یہ درست نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر علماء کرام ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مفتی منیب ہیں وہ بھی آپ کو اسٹیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے علماء کی جانب سے جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔